اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ اللہ کو سب پتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جلیل القدر سنتوں میں سے ایک سنت اخذ العصا ہے۔ اخذ العصا، لاٹھی رکھنا۔ قال یا سایہ، فرمایا یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں اس پر، ایسا۔ واہش بہا علی غنمی، اور جھاڑتا ہوں اس سے پتے، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس میں اور فائدے بہت سارے۔ کوئی گڑبڑ شڑبڑ کرے تو لاٹھی اس کے ساتھ چمٹا لو۔ ظاہر ہے ایک آدمی نہتتا ہے اور دوسرا مسلح ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے تو لاٹھی کا زور زیادہ ہوگا۔ لاٹھی ہاتھ میں ہے تو سانپ مارنا آسان، جانور سے مقابلہ آسان۔ بہت سارے درندے مقابلے پہ نہیں آئیں گے جب لاٹھی موجود ہے۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، حش یحش کے معنی آتے ہیں درخت سے ایسے پتے جھاڑنا کہ شاخ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں وہ نہ ٹوٹے۔ فقہا نے قاعدہ لکھا ہے کہ اگر پتے جھاڑے تو منع نہ کیا جائے، اور اگر شاخیں توڑے تو منع کیا جائے، شاخ توڑنے سے درخت برباد ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کا کلام ایسا حکیمانہ ہوتا ہے کہ میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، شاخیں نہیں توڑتا۔ بکری اس لیے ایک مصیبت ہے کہ وہ جب کھڑی ہو جاتی ہے تو شاخ توڑ دیتی۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اس میں کام ہے اور بہت۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمائی یہ لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بڑے کام لیتا ہوں۔ یہ قاعدہ ہے کہ کلام لذیذ طویل اچھا ہوتا ہے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، محبوب کے ساتھ کلام کا مزہ ہوتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ جب آپ کا خاص دوست آ جائے تو آپ اس کو کہیں گے بیٹھو پانی پیو، پانی پیا، چائے پی، پھر وہ اٹھنے لگا، آپ نے کہا ٹھہرو کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ کھانا تیار ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے۔ جب کھانا کھا لیے تو آپ نے کہا صبر کرو، حلوہ آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تو امام غزالی متصور ہو گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں، یہ میرے ایک امتی ہے، یہ جواب دے دے گا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء میرے علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ تیری امت میں ہماری وارث ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ غزالی آگے ایسے پوچھو۔ تو غزالی سے کہا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو بالکل صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ غزالی نے کہا پوچھئے جو پوچھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام احمد حامد ہے، مجھے غزالی کہتے ہیں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، یہ وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ تو بالکل غلط آدمی، میں ایک بات پوچھتا ہوں تم 10 باتیں کرتے ہو۔ تو امام غزالی نے کہا حضرت آپ سے ایک بات پوچھی تھی اللہ نے کہ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کتنی باتیں کہی تھی؟ لے کیوں؟ تو موسیٰ نے کہا کنت متلذذا بکلام ربی۔ تو حضرت غزالی نے کہا لم لا اتلذذ بکلام کلیمہ، کیوں کلیم کی باتوں سے میں لذت نہ اٹھاؤں؟ قال القها یا موسیٰ،
اللہ نے فرمایا ڈال لاٹھی کو اے موسیٰ، یہ تیری لاٹھی ہے، ذرا نیچے پھینکو، تمہیں اس کی کمالات کا پتہ نہیں ہے۔ فالقاہا، حضرت نے زمین پہ ڈالی، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ سانپ ہے جو بن دھراڑ رہا ہے، بالکل یوں پن نکال کر کے چھجا کیا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ حیران ہو گئے، وہ میری لاٹھی سے سانپ بن گیا۔ قال خذها، اللہ نے پکڑو اسے، ولا تخف، ڈرنا نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ابھی لوٹا دیں گے اس کو پہلی شکل میں۔ جب موسیٰ نے ہاتھ لگایا وہ لاٹھی ہو گئی۔ بالکل آسان معجزہ کہ جب کسی سے تنگ آ جائے اس کی طرف لاٹھی پھینکو، بلا بن جائے گا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، ملا دے اپنا ہاتھ بازو بغل میں، ایسا ہاتھ ادھر رگڑو، تخرج بیضاء، نکل آئے گا تفسیر بیضاوی کہ سمجھ ہی نہ آئے، نکل آئے گا بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی یہ کوئی سورج مکھی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کوئی برس و کوڑ نہیں ہے۔ آیتن اخری، دوسرا معجزہ لو، چٹ پٹ دو معجزات ابھی بھی لے لو، ایک چمک دمک تیرے ہاتھ میں ہے، ایک لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے موسیٰ، سبحان اللہ، لاٹھی ہاتھ میں ہے لیکن اختیار میں نہیں، معجزہ بن گیا نا۔ ید بیضاء، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دفعہ جسم کے ساتھ ہاتھ رگڑا ہوگا، کبھی بھی بیضاء نہیں ہوا۔ آج اللہ نے نبوت دی تو ہاتھ سے بھی کمال پیدا کیا اور لاٹھی میں بھی کمال پیدا کیا، کیونکہ بہت بڑے سرکش کے پاس جانا ہے، اللہ کی توحید سمجھانی ہے، تو اس لیے معجزات دو لے جاؤ۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ دکھا دیں ہم آپ کو اپنی معجزات میں سے بڑی بڑی۔ کہتے ہیں کہ عصا لمن عصا، لاٹھی تو اس کے لیے ہے جو سرکشی کرے، عرب کہتے العصا لمن عصا، اور ید بیضاء لمن عطا، اور چمک تمک جو شخص انسانیت کا ہو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ سیدھا اور یہ الٹا، چلو کون سا مانتے ہو؟ ایک شخص کو سمجھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ سیدھا ہے، اگر نہیں سمجھے تو پھر یہ الٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو نبوت لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام ہے ہدایت کے لیے۔ اے فرعون، اگر تو سیدھا نہیں ہوتا تو پھر دوسری طرح لاٹھی سے سیدھا کر دوں گا۔ فرعون کی پوری فرعونیت جاؤ جلال مصر، اور حضرت کی ایک لاٹھی کافی ہے اس کے۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی جس کافر کا مقابلہ کرے گا مضبوط ہتھیار مہیا کرے گا۔ اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ بہت سر چڑھا ہو چکا ہے۔ ورشہ فرعون پسے آگا ڈیر بے سرا شوے ہے، وقتوں کوئی بے سرا خود سرا